جو ضرورتیں ہیں اس کا خزانہ اس کے پاس ہے. کسی کی بھی ضرورت کو اللہ نے نظر انداز اور فراموش کر دیا. سب کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. کہ جو اللہ نے ہماری ذمہ داریاں دی ہیں اور ہمیں پیدا کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا وجود دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے ہمارا جسم اور ایک ہے اس جسم کو سنبھالنے والی چیز روح. جسم یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور روح یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے جسم اگر نہ ہو تو روح کا مکان ہی نہیں ہوگا، اور جب کسی چیز کا مکان نہیں رہتا تو وہ مکین کہاں رہے گا؟ یہ جسم ہماری روح کا مکان ہے. جسم کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہماری اس چیز کو سنبھالنے والی جو چیز ہے وہ روح ہے. روح کے بغیر انسان کے کوئی معنی ہی نہیں. انسان کی روح جب تک اس کے جسم میں ہے تب تک وہ انسان کہلاتا ہے، اور جیسے ہی روح نکلی پھر لوگ اسے انسان نہیں مانتے. اتنا لوگ اس سے بے تعلق ہو جاتے ہیں کہ اس کا نام تک بھول جاتے ہیں. کسی کا انتقال ہوا روح نکلی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی دیکھو مٹی جا رہی ہے. وہی انسان جب زندہ زمین پر چلتا ہے روح کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جا رہے ہیں، پردھان جی جا رہے ہیں، منتری جی جا رہے ہیں، ہمارے ماموں جا رہے ہیں، ہمارے خالو جا رہے ہیں، ہمارے چچا جا رہے ہیں. کچھ نہ کچھ اس کا عنوان اور ٹائٹل ہوتا ہے پیارا سا. اور مرنے کے بعد جب جنازہ لے کر کے چلتے ہیں کوئی نہیں کہتا یہ میرا ماموں جا رہا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ مولانا صاحب جا رہے ہیں. جنازہ جا رہا ہے، مٹی جا رہی ہے. انسان روح نکلتے ہی اتنا بے حیثیت ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کا نام تک بھول جاتے ہیں. اب بجائے اس کو عبداللہ، خالد، ساجد، عامر کہنے کے بجائے کوئی جنازہ کہتا ہے، کوئی مٹی کہتا ہے، کوئی لاش کہتا ہے. انسانی جو القاب ہے وہ اس کو نہیں دیتے ہے نا. ایسا تو روح ہے تبھی انسان انسان ہے. روح نکل جائے کوئی معنی اس کے نہیں. یہ ہمارا جسم روح اس کو گلنے سے، سڑنے سے، مٹی ہونے سے بچا کر کے رکھتی ہے. زندہ آدمی چاہے گرمی میں ہو، سردی میں ہو، زمین پر لیٹ جاوے، اگر پورے دن بھی زمین پر لیٹا رہے گا تو زمین اس کو مٹی نہیں بنا سکتی. اور مرنے کے بعد، روح نکلنے کے بعد جب اس کو ہم مٹی میں ملا دیتے ہیں تو ایک وقت گزرنے کے بعد مٹی اس انسان کے جسم کو بھی مٹی بنا دیتی ہے. پتہ ہی نہیں لگے گا. کچھ وقت گزرنے کے بعد اس قبر کو آپ کھولیں گے جہاں آپ نے کسی کو دفن کیا ہے تو وہاں وہ آدمی کا وزن نہیں رہتا. پوری قبر کو اجڑ کر کھول تو مٹی مٹی نظر آتی ہے، انسان کی کوئی چیز نظر نہیں. تو یہ روح ہے جو ہمیں سنبھالے ہوئے ہے اور یہ ہمارے وجود کی بقا کا ذریعہ ہے. تو ہمارے لیے جسم بھی ضروری ہے اور ہمارے لیے روح بھی ضروری ہے. اب اللہ کی کریمی کہ اللہ نے دونوں کی غذا کا انتظام فرمایا. ہمارے لیے روح کی غذا کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا اور جسم کی غذا کا بھی انتظام فرمایا. جسم کی ضرورت بھی پوری فرمائی اور روح کی ضرورت بھی پوری فرمائی. چنانچہ پانی ہے، دودھ ہے، روٹی ہے، چاول ہے، فروٹ ہے،
یہ سب ہمارے جسم کی غذا اور ضرورت ہے۔ اگر یہ غذائیں جو ہمارے جسم کو باقی رکھنے، مضبوط کرنے اور سلامت رکھنے کی کا ذریعہ ہے، اگر جسم کو ہم یہ غذائیں نہ دیں، ہم جسم کی ان ضرورتوں کو پورا نہ کریں، تو ہمارا جسم صحیح سالم اور باقی نہیں ہو سکتا، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، مستحیل ہو جائے گا اور شکست بنے گا۔ تو جسم جب ہی باقی رہے گا جب اس کی غذا اس کو ملتی رہے گی۔ ایک بات ہے، روح کی بھی جب یہ غذا ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، تو روح بھی اسی وقت تک صحیح سالم اور اپنی حقیقت کو بچانے والی ہوگی جب روح کی غذا اور اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی غذا کا بھی انتظام فرمایا اور جسم کی غذا کا بھی انتظام فرمایا۔ اب دیکھیے، جسم جو ہمارا ہے اس کی غذا اللہ نے بنائی ہے وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی، اس لیے یہ انسان زمین سے، مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو جو چیز جہاں سے ہوتی ہے وہیں کی چیزیں اس کو سوٹ کرتی ہیں، موافق آتی ہیں۔ مثلا اللہ نے انسان کو ساری دنیا کے علاقوں کی مٹی سے بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور کہا زمین کے ہر خطے کی مٹی لے کر کے آؤ۔ تو زمین کے سارے خطوں سے تھوڑی 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 مٹی لے کر کے آ گئے اور ساری مٹی کو ملا کر اس کا گارا بنایا گیا، اس سے پتلا بنا دیا گیا، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور جسم بنا دیا گیا، پھونک دی گئی۔ آپ اس کا اثر دیکھیں، آدمی کچھ کالے ہیں، کچھ بھورے اور گورے ہیں، کچھ بڑے سخت جان، سخت مزاج ہیں، کچھ بڑے نازک اور بڑے بھولے کالے نرم دل کے۔ یہ مٹی کا اثر ہے۔ جن لوگوں پر اس مٹی کا غلبہ ہے، جہاں کی مٹی کالی ہے وہ کالے ہوتے ہیں، جن کے خمیر میں دوسری مٹی کے اثرات ہوتے ہیں، کہیں کی زمین بھربھری ہوتی ہے، کہیں کی بڑی سخت ہوتی ہے، کہیں کی مٹی ذرا سا ہاتھ سے بھی کر دیں گے وہ کھود لیں گے آپ اس کو، اور کہیں کی مٹی اتنی سخت ہے کہ کدال اور پھاوڑے بھی اگر آپ اس پہ برسائیں گے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس کو توڑنا اور کھودنا۔ ایسے ہی دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں